یہ کینیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر ارشد شریف کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور کینیا کے شہر نیروبی کے مضافاتی علاقے مگاڈی سے میں ہوں ارم عباسی۔ 23 اکتوبر کی رات تھی، لگ بھگ رات کے 9 بج رہے تھے اور اسی جگہ پر ارشد شریف کو ہلاک کیا گیا۔ ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر خرم احمد جو کہ پاکستانی کنیڈین بتائے جاتے ہیں وہ موجود تھے۔ ارشد شریف اس حملے میں ہلاک ہو گئے۔ مگاٹی نامی یہ علاقہ جو ہے یہ نیروبی سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے اس وقت ایک لینڈ کروزر پر گولیاں چلائی جب ارشد شریف اس پر سوار تھے۔ یہ ایک دور دراز علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت کم آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر اپنے مال مویشی لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو پانی اور خوراک مہیا کی جا سکے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے بنجر زمین ہے۔ یہ راستہ آمد و رفت کے لیے اور بڑی گاڑیوں کے لیے کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ ارشد شریف اور خرم احمد اس رات ایک شوٹنگ رینج سے واپس آ رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا۔ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی کو ہائی جیک کیا گیا ہے جس میں مبینہ طور پر ایک اغوا شدہ بچہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جس گاڑی پر فائر کیا گیا وہ گاڑی بھی اور تھی اور اس کا ماڈل بھی اور تھا۔ سسپیکٹڈ کار مرسیڈیز اسپلنٹر تھی، نہ کہ ٹویوٹا لینڈ کروزر جس میں ارشد شریف سوار تھے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی میں بچہ موجود تھا تو اتنی گولیاں کیوں برسائی گئی؟ جب سے ہم کینیا میں موجود ہیں ہم اس پیچیدہ کیس میں انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے یہی سوالات جب اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والے ادارے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کی کمشنر ٹورورو کے سامنے رکھے تو انہوں نے کیا کہا، یہ پروگرام میں ہم آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی آئیے چلتے ہیں اس فارم ہاؤس میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر کیا ہے۔ کرائم سین سے یہ فارم ہاؤس 15 کلومیٹر دور ہے، اور جب نیروبی میں نے ان سے بات کی انٹرویو کے لیے تو وہ صحافی کا نام سنتے ہی گھبرا گئے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس فارم ہاؤس میں اندر جا سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ اس فارم ہاؤس کا نام اموڈمب ہے۔ یہ کینیا میں بسنے والے امیر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں شوٹنگ رینج ہے، کیمپنگ ہے اور لاڈجنگ یعنی قیام و طعام کی سہولیات بھی اویلیبل ہیں۔ اس فارم ہاؤس کی انتظامیہ نے ہم سے بات کرنا تو دور کی بات بلکہ ہمیں اس کمپاؤنڈ کے ارد گرد رہنے بھی نہیں دیا۔ جب میری گارڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کی ہلاکت کی وجہ سے یہ فارم ہاؤس اس وقت بند ہے، اور میرے پوچھنے پہ یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وقت میں اتنے بڑے فارم ہاؤس پہ صرف 20 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پولیس اور خرم احمد نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر اسی فارم ہاؤس پہ کیا تھا، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر پولیس نے ان پر گولیاں چلائی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ کو اسی علاقے مگاڈی پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں گی جہاں پر پہلی اس مقدمے کی FIR درج کی گئی تھی، لیکن پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کی کمشنر سے یہ پوچھا کہ یہ کتنی معمول کی بات ہے کہ اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے وہ روڈ پر پتھروں سے رکاوٹ لگائے اور اغوا کار اور مبینہ چوروں کو ڈھونڈے، تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ From our investigation, it would appear ہماری تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا وہ شریف کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، اور در حقیقت یہ 2 مختلف گاڑیاں ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اس گاڑی پر گولی کیوں چلائی یا اسے روکنے کی کوشش کی۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جائے وقوع سے معلوم ہوا کہ پولیس اہلکاروں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کی تھیں اور کسی بھی گاڑی کو روکنے کے لیے پتھر رکھے تھے، اور عموماً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں کینیا میں سڑکوں پر رکاوٹیں ہوتی ہیں اور کینیا کے شہری عام طور پر رکتے ہیں، لیکن روڈ بلاک کے اس مخصوص واقعے میں پتھر سڑک پر رکھے گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیوں۔ لیکن کیوں کینیا کی پولیس پتھروں کی رکاوٹیں کھڑی کرے گی جب وہ بیریئرز بھی استعمال کر سکتے تھے؟ کیا یہ معمول کی بات ہے؟ یہ غیر معمولی ہے، جی ہاں، لیکن پھر آپ سمجھیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے پتھر کیوں استعمال کیے، لیکن شاید ان کے پاس استعمال کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، مگر عموماً ہم دھات کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہیں۔ But we usually have metal barriers. The car that was reported, it was Mercedes. جس اغوا شدہ کار کی اطلاع ملی تھی وہ مرسیڈیز اسپنسٹر تھی جو کہ ایک ڈیلیوری وین ہے۔
फायरिंग टोयोटा लैंड क्रूजर पर हुई। पुलिस इन मुख्तलिफ गाड़ियों को कैसे मिक्स कर सकती है? I think the first मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो ये है कि वो पुलिस की रुकावट पर नहीं रुके। ये पहली बार नहीं कि हमने केनिया में पुलिस एहलकारों को एक गाड़ी पर फायर करते देखा जो सड़क पर रुकावट को तोड़कर गुजरी। ये मेरा पहला शक था। क्यों? क्योंकि बाज औकात ये जराइम पेशा अफराद हो सकते हैं जो पुलिस एहलकारों से बचते हैं और पुलिस के नाके से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कह सकती कि ये वजह थी। इसका पता लगाना तफ्तीशकारों का काम होगा। So if it's a case of अगवा का केस है, चोरी का केस है, तो आम पुलिस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? पुलिस के अंदर सबसे ट्रेंड स्पेशल पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? this special unit, इस मखसूस यूनिट GSU का एक कैंप उस जगह के करीब है जहां ये वाकया पेश आया। तो ऐसा नहीं है कि अगवा के केस की तहकीक के लिए खसूसी यूनिट वहां भेजा गया हो, मगर GSU का एक खसूसी यूनिट जाए वकुआ के बिल्कुल करीब था और GSU जराइम के इंसदाद के लिए भी काम करता है। बदकिस्मती से इस वाक़े से पहले भी हमें अरशद शरीफ के बारे में मालूम नहीं था। मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें अब पता चल रहा है कि वो एक गैर मुल्की सहाफ़ी था। हमें अब ये मालूम हो रहा है कि उसे अपने मुल्क में कुछ मसाइल का सामना था। issues back in his country. This is not something that we were aware of as IPOA board.